کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. غلام سرور خان صاحب, یہ کچھ وفاقی وزراء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ اس میں بہت سی خامیاں ہیں اور اس کو خامیوں کو دور کرنا چاہیے. تو ظاہری بات ہے وہ خامیاں دور کرنے کا طریقہ تو آئینی ہوگا, پارلیمنٹ کے ذریعے ہی ایک آئین میں بہتری لائی جا سکتی ہے, تبدیلی لائی جا سکتی ہے. لیکن 18ویں ترمیم کو زیر بحث لے کے آنے کے لیے کیا یہ وقت مناسب ہے؟ لیکن یہ 18ویں ترمیم یقیناً ایک اہم ترمیم ہے اور جو کہ 2/3 اکثریت کے ساتھ ہوئی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ترمیم کا فائدہ سٹیٹ کو ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس سے سٹیٹ مضبوط ہوئی ہے, فیڈریشن مضبوط ہوئی ہے یا فیڈریشن کمزور ہوئی ہے. پہلا ایک بنیادی سوال یہ ہے. وقت, یہ میں نہیں کہتا کہ وقت یہ مناسب ہے یا نامناسب ہے, لیکن آج تک کیبنٹ کے کسی فورم پہ بھی یہ ایشو ڈسکس نہیں ہوا. پارلیمنٹ میں لوگوں نے اس پہ بات کرنی شروع کر دی ہے, میڈیا میں اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, اور یقیناً یہ ڈسکشن ہونی بھی چاہیے. میڈیا میں بھی ڈسکشن ہونی چاہیے, سوشل میڈیا میں بھی ڈسکشن ہونی چاہیے, اور پارلیمنٹ کے اندر بھی اس پہ ضرور ڈسکشن ہونی چاہیے کہ اس ترمیم سے ریاست مضبوط ہوئی ہے یا ریاست کمزور ہوئی ہے. اس ترمیم سے فائدہ کس کی ذات کو ہوا ہے اور کن پارٹیوں کو ہوا ہے. اس ترمیم سے فیڈریشن کو نقصان زیادہ ہوا ہے یا صوبوں کو نقصان زیادہ ہوا ہے. یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے, اور نیشنل انٹرسٹ میں جو بھی ترمیم ہو کارآمد ہوتی ہے یقیناً. تو اگر 18ویں ترمیم ہو سکتی ہے تو اس پہ 19ویں ترمیم بھی ہو سکتی ہے, 20ویں ترمیم بھی ہو سکتی ہے, اور وہ تمام ترامیم ہونی چاہیے جس سے فیڈریشن مضبوط ہوتی ہو, جس میں ریاست پاکستان مضبوط ہوتا ہو, جس سے کوئی فرد واحد مضبوط نہ ہوتا ہو, کسی تیسری بار وزیر اعظم بننے کا موقع نہ ملتا ہو, کسی کو تیسری بار وزارت اعلیٰ میں آنے کا موقع نہ ملتا ہو. دنیا میں بیشتر ممالک میں 2 ٹرمز ہیں. اگر امریکہ دیکھیں تو 2 ٹرمز ہیں, برطانیہ دیکھیں تو 2 ٹرمز ہیں. تو پاکستان میں اگر کرمنلز کے خلاف کیسز ہوتے ہیں, کرمنلز ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں, تو ایک ایسی ترمیم کر کے انہیں تیسری ٹرم کا موقع فراہم کر دیا جاتا ہے. تو یہ ترامیم فرد واحد کو تقویت پہنچانے کے لیے بھی ہوئی ہے. لیکن اس پہ ڈیبیٹ ضرور ہونی چاہیے, اور جب بھی ہوگی اس پہ لیجسلیشن ہوگی اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہوگی, باقی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کے بعد ہوگی. تو یقیناً یہ ایک فورم ہے اور اسی فورم پہ اسے اپنانا بھی چاہیے, ڈسکس بھی کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا بھی چاہیے. جی رانا ثناءاللہ صاحب, آپ دیکھیں میرا جو ہے وہ بالکل اس بات سے اختلاف ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ اس وقت اور اس انداز سے نہ بحث ہونی چاہیے نہ ہو سکتی ہے. اس وقت جو ہے, جو اس وقت مشکل ہے, جو مصیبت ہے, اس وقت پوری قوم جو ہے وہ ان دونوں چیزوں میں جو ہے وہ پھنس کے رہ گئی ہے کہ لاک ڈاؤن کیا جائے تو تب بھی جو ہے وہ لوگوں کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اور لوگوں کی برداشت سے باہر ہوتا ہے, اور اگر لاک ڈاؤن نام نہاد قسم کا کیا گیا ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکا, اور اس سے بھی جو ہے وہ لوگوں کو نقصان ہوا ہے. تو اب چاہیے تو یہ کہ اس کے اوپر جو ہے پارلیمنٹ میں کل وزیر اعظم آتے یا آج آتے یا ان کے منسٹرز بیٹھتے, آج یعنی ماسوائے ایک آدھ کی کو اور کوئی تھا ہی نہیں, وہ وہاں پہ آ کے بیٹھتے اور کہتے کہ جی ہمیں یہ مسائل درپیش ہیں, ان کے اوپر ڈسکشن ہو, ان کے اوپر سب کی آراء ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی فیصلہ ہو. اب ہونا یہ چاہیے. یہ دراصل اس کو ڈی ٹریک کرنا چاہتے ہیں. 18ویں ترمیم کوئی چیز نہیں ہے, وہ اب آئین ہے. آئین کے اوپر اس طرح سے جنرل ڈسکشن نہیں ہو سکتی, نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ضروری ہے تمام چیزوں سے, تو یہ لائیں وہ امینڈمنٹ جو ہے اس کو امینڈمنٹ کی شکل میں پارلیمنٹ میں پیش کریں, اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ میں بھی ڈسکشن کریں, میڈیا پہ بھی کریں, سوشل میڈیا پہ بھی کریں, اور اس کے بعد اگر وہ پاس ہو جائے گی آئین کا حصہ بن جائے گی, نہیں پاس ہوگی تو آئین کا حصہ نہیں بنے گی. وہ پھر جو بھی ترامیم جو ہے, اب تو میرا خیال ہے ان کو غلام سرور خان صاحب کو نہیں معلوم, اب تو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم کو روکنے کے لیے ان کو کوئی ترمیم جو ہے وہ کرنی چاہیے. اب تو 3 مرتبہ تو ہو چکا ہے. کیا مطلب اب تو ان کو اس بات کا جو ہے نا وہ اگر فکر ہے کہ کوئی چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نہ بن جائے تو اس کا کوئی بندوبست کریں گے. تو وہ تو چوتھی مرتبہ والا تو ڈسکوالیفائی ہو چکا ہے. تو وہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ جس طرح سے ہوئی ہے اسی طرح سے ختم بھی ہو سکتی ہے.
اچھا چلے میں اس بحث میں نہیں پڑتا، لیکن غلام اور وہ ملک سے بھاگ بھی چکا ہے، وہ ملک میں واپس آ بھی سکتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر جب انہوں نے آنا ہے نا تو پھر کس طرح سے آنا ہے۔ اچھا چلیں آپ دونوں، جتنی قید بامشقت ہے وہ اسے گزارنی پڑے کوئی بات نہیں، یہ قید بامشقت جو ہے نا یہ سمیت قید مشقت کے جاتی رہے گی، ان کا مقدر یہ چیزیں جو ہے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اچھی بات ہے کہ آپ دونوں مسکرا کے اظہار تفنن بات کر رہے ہیں، لیکن میں نے آخر میں یہ پوچھنا ہے غلام سرور خان صاحب کہ آپ نے کہا کہ 18ویں ترمیم پر ایک بحث ہونی چاہیے، لیکن اس وقت بحث اچھی بات ہے ہونی چاہیے، لیکن ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو حکومت ہے اس حکومت میں کچھ ایسی پارٹیاں بھی شامل ہیں جو کہ 18ویں ترمیم میں تبدیلی کی بالکل بھی حمایت نہیں کرتی، اور اس پہ ان کا موقف مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے موقف سے زیادہ سخت ہے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کی طرف، جس کے سربراہ اختر مینگل صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم 18ویں ترمیم میں کسی تبدیلی کی حمایت نہیں کریں گے، تو اور ایم کیو ایم بھی تقریباً اسی لائنوں پہ۔ میر صاحب جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ دیکھنا کسی حکومتی لیول پہ یہ چیز زیر بحث آئی نہیں، نہ یہ کیبنٹ میں ڈسکشن ہوئی، نہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں یہ ایجنڈے کی زینت بنی یہ بحث، اور نہ ہی پارلیمانی گروپ کے اندر یہ ڈسکشن میں شامل تھی کسی لیول پہ۔ یہ پولیٹیکل ڈسکشن ہے، میڈیا میں ڈسکشن ہے، سوشل میڈیا میں ڈسکشن ہے، تو ڈسکشن ضرور ہونی چاہیے۔ اگر اس پہ بات کی ہے تو خان صاحب آپ کی بات درست ہے، یا اپوزیشن لیڈرز نے کی ہے، تو شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ ملک کے، انہوں نے کل قومی اسمبلی میں اس پہ بات کی ہے۔ سر انہوں نے تو اس جواب میں کیا ہے نا، اس بحث پہ آغاز کس نے کیا ہے، اس بحث کو چھیڑا کس نے ہے، بحث دیکھنا 18ویں ترمیم پہ کس نے کھل کے بات کی؟ اسد عمر صاحب نے بات شروع کی ہے۔ نہیں سٹارٹ اسد عمر نے نہیں لیا، سٹارٹ کسی اور طرف سے لیا گیا، اور بہت پہلے سندھ پیپلز پارٹی کی طرف سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی طرف سے اس خدشے کا اظہار کیا گیا۔ اس میں خدشے کی کون سی بات ہے؟ دیکھیں نا، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 18ویں بھی ہوئی، کئی امینڈمنٹس ہوئی کانسٹیٹیوشن میں، 19ویں بھی ہو سکتی ہے، ہوگی 2/3 اکثریت کے ساتھ۔ ہم بھی اپنے الائز کو پہلے کانفیڈنس میں لیں گے، پھر ان کی لیڈرشپ کو بھی کانفیڈنس میں لیں گے، تو تب یہ ترمیم ہو سکتی ہے۔ لیکن اس پہ بحث کرنی، اور بحث یہ کرنی کہ اس سے ریاست پاکستان کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے، بیسک آبجیکٹ یہ ہونا چاہیے۔ اس میں فیڈریشن مضبوط ہوئی ہے یا کمزور ہوئی ہے، اس میں کوئی فرد واحد کو ریلیف دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا، یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اسپیسیفک تھی یا اسپیسیفک نہیں تھی، یہ بیسک ہیں اس کے، ٹھیک ہے، اس پہ ضرور ڈسکشن ہونی چاہیے۔ مجھے ایک یس یا نو میں جواب دینا رانا صاحب، آپ نے 18ویں ترمیم سے ریاست پاکستان مضبوط ہوئی ہے یا کمزور ہوئی ہے؟ مضبوط ہوئی ہے۔ مضبوط ہوئی ہے کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ جب اکائیاں مضبوط ہوں گی تو اس سے فیڈریشن جو ہے وہ مضبوط ہوگی۔ آپ دیکھ لیں کہ 18ویں ترمیم تک کبھی آپ کو بلوچستان سے، کبھی آپ کو سندھ سے، کبھی آپ کو پختونخوا سے، کہیں نہ کہیں سے آوازیں آتی تھیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آوازیں آنا جو ہے وہ بند ہو گئی، اس سے فیڈریشن مضبوط ہوئی، کمزور نہیں ہوئی۔ چلیں، بہت بہت شکریہ، یہ آپ کا موقف ہے، لیکن خان صاحب کا موقف کچھ مختلف ہے، اس پہ مزید بحث کریں گے خان صاحب، اور یقیناً جب آٹے اور چینی کے انکوائری کمیشن کی رپورٹ آ جائے گی تو پھر میں آپ کو اور رانا ثناءاللہ صاحب کو دوبارہ اپنے پروگرام میں زحمت ضرور دوں گا۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔